الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، میرے بڑے اکابر علماء بھی ہیں، تمہید کا موقع نہیں ہے. میرے محتمم سابق محتمم صاحب بھی ہیں اور دو شیخ الحدیث یہاں ہیں، ایک الکلیۃ السعودیہ کے، ایک الکلیۃ رشیدیہ کے، اور پھر ان کے استاد حضرت صدر محترم بھی ہیں. فرداً میں اساتذہ سے ادباً دعا کی گزارش کرتے ہوئے اپنی مختصر سی گفتگو کو آغاز کروں. دو چار باتیں ان فارغ علماء طلبہ نہیں رہے ہیں، جب ان کو سند فراغت دے دی جاتی ہے یا تکمیل تک یہ پہنچ جاتی ہیں، یہ علماء ہیں، تازہ دم علماء. ان فارغ علماء سے میں آموختہ کچھ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے دو باتیں، میں مقرر نہیں ہوں. مقرر وہ ہے جو گھنٹوں بولتا ہے، اور مقرر وہ ہے جو سمندر کو کوزے میں بھرتا ہے. دونوں آتا ہے. حکم ہوا ہے اس لیے بیٹھ گیا ہوں. سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں. بعض لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ ایک صاحب آئے تکمیل بخاری کہہ رہے تھے، ایک صاحب آئے ختم بخاری کہہ رہے تھے. یہ ختم کیا ہے اور یہ تکمیل کیا ہے؟ رمضان میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ختم قرآن ہو رہا ہے. اس کا مطلب قرآن ختم نہیں، اس مہینے میں تراویح میں قرآن کو مکمل کر دیا گیا. ختم بولنا غلطی نہیں ہے. بعض جلسوں میں یہ سب چیزیں سننے کو ملی، وضاحت کر رہا ہوں. تکمیل بھی ہے، ختم بھی ہے، اور جہاں ایسے جلسے ہوتے ہیں اس میں آخر میں شکر ادا کیا جاتا ہے. حدیث ہے لوگوں کا شکر ادا کرو. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. ایسے موقع پر مجھے اور ہم سب کو اس جلسے کا جو انعقاد کیے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت بڑا احسان ہے ان کا ہم پر. اور مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی کو چڑھانا یا کسی کو گھٹانا نہیں ہے. شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے جبکہ امام تکبیر تحریمہ باندھ لے اور آخر میں ایک فرد آئے تشہد میں شرکت کرے، پوری نماز کا اسے ثواب، پوری جماعت کا ثواب ہے. نہیں کیا فرماتے ہیں تازہ دم علماء؟ یہ لوگ سال بھر قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے رہے، بخاری شریف اپنے درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے رہے، وہ الکلیۃ السعودیہ میں اور یہ الکلیۃ الرشیدیہ میں پڑھاتے رہے. تکمیل کے نام پر تشہد آخرہ میں ہمیں شامل کر لی کہ تجھے آنا ہے سال بھر کے بخاری کے درس و تدریس کے ثواب میں تجھے شریک ہونا ہے. مجھے تو چاہیے کہ ان کا شکر ادا کرو. ہم سب کو چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کرو. اللہ جزائے خیر دے اور ایسی مجلسوں میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. جو اس علاقے کے احباب ہیں علماء کو چھوڑ کر، ان سے گزارش ہے جب اطلاع ملے کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے اور مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے اور اس مدرسے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پڑھائے جاتے ہیں، ایک مہم چلائیے، لوگوں کو جوق در جوق لے کر آئیے. وہی ہے نا قرآن، اس کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب، پھر اس پر عمل کرنا ثواب. صرف تلاوت کریں اور تلاوت سنیں تب بھی ثواب. علماء بیٹھے ہیں، وہی مطلوع اور غیر مطلوع کی بحث ہے. یہ حدیث پاک بھی وہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آقا کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے وہ اللہ نے کہا ہے. ایسے موقع پر ہمیں لوگوں تک دعوت دینی چاہیے، ان کو منت سماجت کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ لے کر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرکت کی اور لوگوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ان فارغ بچوں علماء سے معذرت چاہتا ہوں، بوڑھا ہوں اس لیے بچے کہہ دیتے ہیں، آپ بھی علماء میں شامل ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ آپ طلبہ ہیں تو مرتے دم تک ہر عالم طالب علم، اور آپ علماء میں. اور حضرت محتمم صاحب نے فرمایا
کہ صبر ہو اور صبر ہو، ہر حالت میں صبر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی۔ بہت زیادہ خوف آ جائے تو گناہوں سے بچتا ہے، صبر آ جاتی ہے، بد نگاہی سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے بچتا ہے۔ یہ فقط گناہ نہیں، عجب، کبر، بڑائی، کس کے ساتھ؟ اساتذہ کے ساتھ۔ مجھے علم آ گیا، میں شیخ الحدیث بن گیا، میں مقرر بن گیا، میں امام بن گیا، میں خطیب بن گیا، مجھے خلافت مل گئی، مجھے وراثت مل گئی، مجھے فلاں مل گیا، میرا استاد میری نظروں میں کھٹکنے لگا ہے، تو وہ علم، وہ ساری چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں آتا۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں نہت شاخ پرنے و سر برزن، جس درخت کی شاخ پر، ٹہنی پر پھل لگا رہتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ جھکا رہتا ہے۔ اگر قسم کھائیں دعویٰ کروں میں کہ میں نے اپنی زندگی میں زندہ ولی کو دیکھا ہے، میرے استاد حضرت شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا بڑا علم کا پہاڑ ہونے کے باوجود مخالفتوں پر توجہ نہیں، بولنے والوں کی طرف توجہ نہیں۔ بولنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی چلتے ہیں، اور حضرت مولانا نے فرمایا صادق مقرر نے کہ مخالفتیں ہوں گی، مکی زندگی آئیں گی، ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہمیں کام سے مطلب ہے۔ کام کی نیت لے کر جو طالب علم آگے بڑھتا ہے، مثال کے طور پر عرض کروں، آپ علماء ہیں، آپ کے لائق نہیں، تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے، یہ قمقمہ جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، یہ پنکھے جو ہمارے سروں کے اوپر ہیں، جب اس میں روشنی اور اس میں ہوا ختم ہو جائے، لوگ لے جا کر کے اسکراپ میں ڈال دیں۔ اس میں روشنی ہو اور اس میں ہوا ہو تو اس کا تعلق سوئچ بورڈ سے ہو، سوئچ بورڈ کا تعلق میٹر بورڈ سے ہو، میٹر بورڈ کا تعلق الیکٹرک پول سے ہو، اس کا تعلق الیکٹرسٹی جہاں سے آتا ہے وہاں تک تعلق ہو، تو روشنی بھی ہوگی، ٹھنڈک بھی ہوگی، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زندگیوں میں ہم سے اگر روشنی پہنچنی ہے، ہم سے اگر نفع پہنچنا ہے، ہمارا تعلق اساتذہ سے ہو، اساتذہ کا تعلق ان کے اساتذہ سے ہو، ان کے اساتذہ کا تعلق ائمہ مجتہدین سے ہو، ان کا تعلق تبع تابعین اور تابعین سے ہو، ان کا تعلق صحابہ اکرام سے ہو، ان کا تعلق رسول اللہ سے ہو، یہ سارے تعلقات کی محبت ہمارے دل میں ہو تو ہم سے لوگوں کو روشنی پہنچے گی، ہم سے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ ان سے نفع کی امید نہ رکھیں، نفع دینے والا اللہ ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت محترم صاحب علیہ الرحمہ بارہا فرمایا کرتے تھے، آخر میں جب اب چند 3 سال پہلے میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ آیا، رشتہ طے ہوا، تو حضرت نے کہا وہ ان کی بڑائی بڑپن ہے، میں نہیں کہتا کہ تیرے پاس توکل نہیں ہے، میں کہتا ہوں جتنا توکل ہے اس میں اضافہ کرو، سارے مسئلے اللہ حل کریں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کسی سے کوئی امید نہیں، کام کرنا ہمارا کام ہے۔ اور جب ہمارا ایمان ہے، اب تو مکتب کے بچوں کو حضرت نے مکتب کا جال پھیلا رکھا ہے، وہ جہاں تک جال ہے اور جہاں مکاتب ہیں ان کو پوچھو، کلمے کے بعد کہیں گے وہ ایمان مفتح وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ میں چاہوں کہ فلاں مدرسے کا محتمم بنوں، فلاں جگہ کا شیخ الحدیث بنوں، فلاں جگہ کا امام و خطیب بنوں، میرے مقدر میں جو کام اللہ طے کیے وہی ملے گا، میری خواہش کے مطابق دنیا نہیں ملے گی۔ جو کام اللہ مجھے دے یہ کام میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے، یہ سوچ کر اس کام کو پوری توجہ سے انجام دے۔ لوگ برا بولیں گے لیکن بولنے کا موقع نہ دیں۔ حضرت کی دستار بندی کا موقع تھا، حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی، اس وقت ہماری بھی ایک دستار بندی ہوئی، قاضی مجاہد الاسلام صاحب تشریف لائے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جب علماء نوافل، مستحبات، مسواک اور پگڑی پر عمل کرتے رہیں گے تو امت سنتوں تک محدود رہے گی۔ جب علماء سنتوں پر محدود ہو جائیں گے، لوگ فرائض کو آ جائیں گے، علماء فرائض پر محدود ہو جائیں گے، ان کے فرائض علی مان الحفیظ۔
یہ طے کریں کہ میں راہبر ہوں، میں مقتدا ہوں، میں آئیڈیل ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بولنے کہنے سننے کے لیے نہیں ہوں۔ وراثت ہے، جیسا کہ حضرت معتمین صاحب نے فرمایا، مال اور دولت میں وراثت نہیں، علم میں وراثت ہے، اور پوری سنت میری زندگی میں آئے گی۔ نام نہیں لوں میں، عام بھی، خاص بھی، تاجر بھی، جاہل بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، روزانہ اٹھتا ہے، روزانہ منہ ہاتھ دھوتا ہے، روزانہ ناشتہ کرتا ہے، چپل پہنتا ہے، باہر جاتا ہے، نمازوں کو مسجد میں جاتا ہے، سب جاتے ہی ہیں، لیکن میں صبح اٹھوں تو سنت کے طریقے پر اٹھوں، میں صبح گفتگو کروں تو بیدار ہونے کی دعا پڑھوں، استنجا جانا ہے تو چپل داہنے پیر میں پہنوں، بیت الخلا بائیں پیر سے جاؤں، آؤں تو داہنے پیر سے آؤں، جوتا بائیں پیر سے نکالوں۔ اس ترتیب کو سنت، ہر سنت کو اپنے اندر اتارتے جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں امت میں نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کھڑا۔ میں چاہوں کہ لوگ میری عزت کریں نہیں کریں۔ اور معتمین صاحب نے کہا کہ انتشار اور اختلاف کو بالائے طاق رکھیں، مکروہات اور مشتبہات کو لے کر امت میں فساد نہ مچائیں۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ حکیم الملت فرمایا کرتے، جب سند فراغت کا وقت آتا، یہ سند ہم جو آپ کے حوالے کر رہے ہیں یہ چراغ ہے، علم کی روشنی دے کر ہم آپ کو رخصت کر رہے ہیں، آپ اسے لے جائیے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، جہاں خدمت کا موقع ملتا ہے وہاں اس چراغ سے روشنی پھیلائیے۔ خدا نہ خواستہ کہیں اس چراغ سے اپنے علاقے کو آگ لگانے کا کام نہ کیجیے۔ آپ کے پاس مکروہ ہوگا، اس کے پاس مستحب ہوگا، وہ سر سے عطر انڈلتا ہوگا، آپ کے پاس وہ بدعت ہوگا، آپ کے لیے ہوگا۔ کوئی پھول کا ہار پہنتا ہوگا، سنت خوشبو سنت ہے سمجھتا ہوگا، آپ کو مردوں میں ڈالنے کا سمجھتے ہوں گے، چھوڑ دیجیے۔ اس میں اختلاف، انتشار اور لوگوں کو جمع کرنا اور ایک دوسرے کا مخالف بالکل علماء کے لیے مناسب نہیں۔ آج تازہ دم علماء ہیں، دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، اسلام کے، شریعت کے، دین کے، قرآن کے، حدیث کے مخالفین بہت ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، مشرکین ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے امت کی، اپنا معلوم کتنے فتنے ختم نبوت کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ مثبت کام کیجیے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، لوگوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود عمل کر کے دکھائیں، اسے بولیں۔ آقا کی زندگی کیسی تھی، آقا کا چلنا کیسا تھا، وہ سنتے سنتے ایسا ہو جائے کہ اس کے تصور میں آئے۔ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک نعت میں ایک شعر لکھا، آپ پر قربان جائیں میرے بچے اور گھر، باپ ماں بیوی تجارت ساری دولت، اور میں یہ مزاج پورے محلے میں ہے۔ وہ اپنے مال کو قربان کرے حضور کی محبت پر، اپنی جان کو قربان کرے حضور کی محبت پر، اپنے مال و دولت کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو قربان کرے آقا رحمت تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں۔ یہ مثبت کام ہم کریں۔ کوئی کمینہ آ کر کہے مہدویت کا دعویٰ، کوئی کافر آ کر نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی خچر اور خنزیر آ کر کوئی غلط دعویٰ کرے، اس کی طرف جانا تو دور، ہٹک کر بھی نہیں دیکھے۔ ختم نبوت پر کام کرنا ہے۔ پہلے یہاں ذہن بنائیے، ان کے دلوں میں آقا کی محبت بھر دیجیے، اتنی محبت ہو اسے کہ اسے دنیا کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آقا کے خلاف کوئی ایک حرف، جملہ نہیں، ایک حرف بھی کہہ دے اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اور ہم سب کے دل میں آقا رحمت تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ان فارغ علماء کے لیے دعا فرمائیں، پوری زندگی یہ لوگ اپنے اساتذہ سے جڑ کر مل کر ان کے مشورے کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ پوری زندگی ہمیں اساتذہ کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اب کل شام کو لوگ جاگیں گے، شب برات ہے، دعائیں کریں گے، جہاں اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا کریں گے، وہاں بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے ساری امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں۔ پوری دنیا میں امت کا حال بہت خراب ہے، یہودیت اور نصرانیت امت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ کو ختم فرمائے، نیست و نابود فرمائے، تباہ و برباد فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ 2-4 دن پہلے اطلاع ملی نیوز میں کہ وہ یہود صہیونی قاتل نیتن یاہو نے کہا کہ رمضان میں ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ آپ بھی آج کی رات، کل آنے والی شب برات میں دعا کر دیجئے کہ اللہ یہ اس کے فیصلے پر اٹل ہے۔ ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ رمضان کی 17 کو بدر کے صحابہ پر تو نے مدد کی تھی، بدریوں کو تو نے کامیابی عطا فرمائی تھی، اس کی ساری اسکیم کو ناکام فرما کر ان کو فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما کر کامیاب فرما۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔